مسجد کے اندر ایسا اہتمام بھی ہوتا ہے تاکہ لوگ یہاں پہ آئیں اور خوشی محسوس کریں۔ 5% لوگ جو ہیں وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اہل مسجد کے بعض رویوں کی وجہ سے وہ مسجد سے دور ہو جاتے ہیں، مسجد میں آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہمارا مسجد کے ساتھ جو تعلق کمزور ہے تو اصل میں ہمارا ایمان کمزور ہے۔ شریعت کے احکامات کے اوپر عمل ہو رہا ہے اور بنیاد کیا ہے؟ مسجد ہے۔ مسجد میں شور شرابہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ مسجد میں مسکرا کر بات بھی نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پیغام پوڈ کاسٹ کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اس پیغام پوڈ کاسٹ کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں ہونے والے اچھے کاموں کو آپ کے ساتھ متعارف کروایا جائے اور وہ شخصیات جو ان کاموں کی روح رواں ہیں ان کو آپ کے سامنے لایا جائے، ان کے افکار، ان کے خیالات اور ان کے نظریات سے آپ کو اس سے آگاہی دی جائے۔ ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ مسجد کا جو اسلامی معاشرے کے اندر کردار تھا اسے کس طرح سے دوبارہ سے بحال کیا جا سکتا ہے اور اس کو مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ عمومی مشاہدہ یہی ہے کہ مسجد کا، ہمارے مسلمانوں کا مسجد کے ساتھ جو تعلق ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کمزور ہوا ہے۔ ہماری آج کی مہمان شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ جنہوں نے جب اپنی مسجد کا آغاز کیا تو اس وقت سے لے کر اب تک ان کی مسلسل یہ کوشش رہی ہے کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو مسجد کے ساتھ جوڑا جا سکے۔ اور یہ پچھلی سردیوں میں ہم نے یہ دیکھا اور ہم نے ان کا ایک جو ہے وہ ایک پیکج بھی دیکھا ان کی مسجد کے اوپر کہ وہ اپنی مسجد کے اندر آنے والے جو نمازی ہیں ان کے لیے سردیوں میں جو ڈرائی فروٹ کا اور قہوے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی ایک منفرد بات تھی اور ایک نئی بات تھی کہ مسجد کے اندر ایسا اہتمام بھی ہوتا ہے تاکہ لوگ یہاں پہ آئیں اور خوشی محسوس کریں۔ ہماری مراد ہے جناب شیخ عبداللہ یوسف ذہبی صاحب سے، جو ایک مسجد کے خطیب بھی ہیں، عالم دین ہیں، استاد ہیں اور پی ایچ ڈی اسکالر ہیں۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا مسجد کے ساتھ جو یہ ٹوٹا ہوا رابطہ ہے اسے کس طرح سے بحال کیا جا سکتا ہے اور وہ اپنی مسجد میں کیا اقدامات کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عبداللہ بھائی، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے اور ہماری دعوت پر۔ اور آج بڑا ایک اہم ہم آپ کا موضوع جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے کہ مسجد کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق اسے کس طرح سے مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی نوازش کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی معروضات ناظرین کے سامنے رکھ سکوں۔ یہ مسجد، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اسلامی معاشرے میں اس کا کردار جو ہے بڑا ہی اہم ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے، وہاں تو آپ مجبور تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ جب مدینہ منورہ میں آپ تشریف لے کر جاتے ہیں ہجرت کر کے، تو سب سے پہلا کام جو وہاں پر جا کر آپ کرتے ہیں وہ مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں، قباء مسجد میں۔ یعنی آپ کو اپنے گھر کی فکر نہیں ہے، ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین کے گھروں کی فکر نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ سوچا کہ یہاں پر مسجد بننی چاہیے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مسلم سوسائٹی کے اندر مسجد کا کتنا بڑا کردار ہے۔ اچھا، یہ جو میں نے اپنی انٹرو میں بھی عرض کیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا مسجدوں کے ساتھ جو ایک عمومی تعلق ہونا چاہیے وہ اس طرح کا ہی ہے یا یہ کمزور ہوا ہے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ جی بالکل کمزور ہوا ہے۔ اس کا مشاہدہ تو ہر مسلمان جو ہے وہ کر سکتا ہے کہ اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم بہت حسن ظن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور مطلب بہت یعنی کہہ لیں کہ بچتے ہوئے اس چیز سے کہ کہیں ہم سے مبالغہ نہ ہو جائے، تو زیادہ سے زیادہ اگر ہم یہ کہیں تو 5% لوگ جو ہیں وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور 95% لوگ جو ہیں وہ شاید یہ سمجھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ شاید مسجد میں جانے کے والے لوگ جو ہیں نا وہ ایک کچھ اور ہی ہوتے ہیں، مطلب وہ کوئی خاص طبقہ ہے جن کا کام مسجد میں جا کر نماز پڑھنا ہے، ہمارا کیا لینا دینا مسجد کے ساتھ۔ اور مطلب وہ جو اذان ہوتی ہے نا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، بھی کچھ خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو مسجد میں جاتے ہیں، ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے مسجد کے ساتھ۔ اور یہ تو ان کا مطلب رویہ نظر آتا ہے۔ اور دوسری طرف اہل مسجد جو ہیں ان کا یہ انداز ہے، جو مطلب اپنی زبان سے تو وہ نہیں کہتے ہیں لیکن ان کا زبان حال سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم نے مسجد تو بنا لی ہے کروڑوں روپیہ لگا کر، اب جس کا کام جو چاہے مسجد میں آ جائے، جو جس کا دل کرتا ہے جو نہ آئے، ہمارا کوئی سر درد نہیں ہے مسجد میں لوگوں کو یعنی زیادہ سے زیادہ جوڑنا مسجد کے ساتھ۔ دیکھیں، دنیا میں کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں، کوئی تعلیمی ادارہ بناتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے، ہم اس کی کمپین کرتے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، مارکیٹنگ کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں، زیادہ سے زیادہ کسٹمرز کو ہم
جو ہے نا وہ اپنے ساتھ جوڑیں. ایک کوئی کاروبار بزنس کوئی کھولتا ہے, کوئی دکان کھولتا ہے, تو اس کی بہت زیادہ ایڈورٹائزمنٹ کی جاتی ہے کسٹمرز کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے. تو مسجد جو ہے وہ کسی ایک علاقے میں بنتی ہے, تو اس کے لیے ہم کیوں کوشش نہیں کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وہاں پر جو ہے نا وہ قریب لانے کی کوشش کریں. بلکہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے, یہ مطلب دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بہت سے لوگ جو مسجد میں آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے, اہل مسجد کے بعض رویوں کی وجہ سے وہ مسجد سے دور ہو جاتے ہیں, مسجد میں آنا چھوڑ دیتے ہیں. ان چیزوں پر بھی بات کریں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کو مسجد سے دور کر دیتی ہیں. اچھا, یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے جو عوام ہیں, جیسے ابھی آپ نے بھی فرمایا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جنہوں نے نماز پڑھنی ہے بڑے مخصوص لوگ ہوں گے, یا کوئی بڑے خاص مذہبی قسم کے یا مولوی قسم کے لوگ ہوں گے تو نماز پڑھیں گے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جس شخص کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو. یعنی مسجد میں آنا جانا جو ہے وہ ایمان کی نشانی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. مسجد کی آباد کاری کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان کی نشانی قرار دیا ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, کہ مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. تو میں اس لحاظ میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ہی ایک فکر مندی کا مقام ہے کہ ہم اپنے جو ناظرین کو یعنی اس پروگرام کی وساطت سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس بات کو بڑی فکر مندی کے ساتھ دیکھیں کہ اگر ہمارا مسجد کے ساتھ جو تعلق کمزور ہے تو اصل میں ہمارا ایمان کمزور ہے. جی بالکل ایسے ہی. ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے یا اس کو بڑھانے کے لیے جو ایک بڑا ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسجد کے اندر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ یعنی ہر نماز کے اندر ہم کوشش کریں کہ ہم مسجد کی طرف جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ علیہ السلام مسجد میں لوگوں کو بلانے کے لیے مختلف طریقے سے ترغیب دلاتے ہیں. کہیں ہمیں نماز با جماعت کی فضیلت والی احادیث ملتی ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ثواب ملے گا. دیکھیں پڑھنی تو نماز ہے, اکیلا بھی انسان پڑھے گا تو اللہ کے حضور ہی اس نے سجدہ کرنا ہے, نماز کا سارا طریقہ وہی ہے, لیکن جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو 27 گنا زیادہ ثواب ملے گا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں چل کر آنے کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ جو جتنے قدم چل کر آتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ ہر قدم کے بدلے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں, اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں, اور جتنا زیادہ کوئی دور سے چل کر آئے گا اس کو اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ اجر ملے گا. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا جو رات کے اندھیرے میں چل کر, جیسے عشاء کی نماز کے لیے, فجر کی نماز کے لیے اندھیرے میں چل کر آتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اس وجہ سے کہ وہ مسجد میں اندھیرے میں چل کر جاتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو نور عطا فرمائے گا قیامت کے دن. تو یہ ساری احادیث جو ہیں وہ ترغیب دلا رہی ہیں لوگوں کو کہ وہ مسجد کی طرف آئیں. عبداللہ بھائی, ابھی آپ نے بھی فرمایا, ہم چاہیں گے کہ آپ یہ فرمائیں کہ آپ نے اپنی مسجد میں کیا اقدامات کیے ہیں لوگوں کو مسجد کی طرف جو ہے راغب کرنے کے لیے اور ان کو انوائٹ کرنے کے لیے. جی اس میں دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم ایک ایک کر کے مطلب دیکھیں گے کہ جن کو ہم پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں کافی عرصے سے. سب سے پہلی تو دیکھیں فخر صاحب بات یہ ہے کہ مسجد جو ہے اس میں صفائی کا بہت اہتمام ہونا چاہیے. مسجد اللہ کا گھر ہے, اللہ تعالیٰ کو صفائی پسند ہے. ہمارا دین جو ہے الطہور شطر الایمان, صفائی نصف ایمان ہے. تو مسجد جو ہے اللہ کا گھر ہے, اس کو تو بہت زیادہ صاف ستھرا ہونا چاہیے. بھلے مسجد سادہ ہو لیکن ہونی صاف ستھری چاہیے. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ مسجد کے اندر ہم بیل بوٹے نقش و نگار تو بہت بنا دیتے ہیں, دیواروں پر جو ہے وہ شیشے کی کڑپ کا کام ہوا ہوا ہے مطلب, لیکن مسجد میں صفائی نہیں ہے. اگر کارپٹ ڈلے ہوئے ہیں تو سالہ سال ہو گئے ہیں کہ وہ کارپٹ ہم نے دھلوائے ہی نہیں ہیں. اور خاص طور پر اگر ہم بیت الخلاء کی بات کرتے ہیں تو وہ اس سے بو آ رہی ہے, صفائی کا کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ انتظام نہیں ہے. وضو خانہ ہے تو وہ وہاں سے جو ہے نا وہ اسمیل آ رہی ہے. اب ایک صفائی پسند, اور ہر مسلمان صفائی پسند ہوتا ہے, میں تو یہ کہوں گا ایک نفاست پسند صفائی پسند شخص ہے جو اپنے گھر میں تو بہت صفائی کا اہتمام کرتا ہے, اپنے دفتر میں بہت صفائی کا اہتمام کرتا ہے. جب وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور یہ صورتحال دیکھتا ہے کہ جب وہ قالین پر کارپٹ پر سجدہ کرتا ہے اور اٹھتا ہے تو اس کی پیشانی جو ہے وہ گرد آلود ہے, اور وہ دیکھتا ہے کہ وضو خانہ اگر اس کو کبھی مسجد میں وضو کرنا پڑ جاتا ہے تو وہاں پر اسمیل آ رہی ہے, تو ایسا شخص جو ہے وہ پھر مسجد میں آنا چھوڑ دیتا ہے. یقین کریں کہ یہ میں مشاہدہ کر چکا ہوں ایسے لوگوں کا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں کیوں جاؤں مسجد میں تو اتنی بو آتی ہے, مسجد میں تو اتنی گندگی ہے. حالانکہ تو ہمیں تو حکم یہ ہے کہ مسجدوں کو خوشبو کا اہتمام کو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں مسجد کو ایک تو صاف ستھرا رکھنا چاہیے,
تاکہ لوگ جو ہیں وہ خوشی کے ساتھ مسجد میں آئیں, خوشبو کا اہتمام کریں. آج کل تو جدید قسم کے جو ہیں وہ ایئر فریشنر ہیں یا اس قسم کی خوشبوئیں ہیں, الیکٹریکل, یعنی جیسے پہلے زمانے میں دھونی ہوتی تھی, وہ لکڑی جلائی جاتی تھی اور وہ آہستہ آہستہ اس کی خوشبو پھیلتی تھی. اب الیکٹریکل یہ چیزیں آ گئی ہیں کہ اس میں سپرے ڈلتا ہے اور اس کی خوشبو جو ہے پوری مسجد میں پھیل جاتی ہے. تو یہ ان چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے, صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ, کہ ہر شخص جو ہے وہ خوشی کے ساتھ مسجد میں آئے. اچھا, یہاں میں ایک بات کروں گا کہ عام طور پر ہماری مساجد میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بجٹ ہمارا بہت تھوڑا ہے, اب یہ چیزوں کو کیسے کریں, اب یہ صفائی کے لیے ویکیوم کلینر ہم نہیں لا سکتے ہیں, بڑی کمزور ہے, مسجد کا فنڈ بڑا تھوڑا ہے. میں آپ کو عرض کروں کہ میرا جو مشاہدہ ہے نا, کبھی ہم نے مسجد کے تعلق سے کسی چیز کے بارے میں سوچا ہو نا اور وہ پوری نہ ہوئی ہو, ایسا نہیں ہے. یعنی دیکھیں, نمازی جو نماز پڑھنے آتے ہیں ہر شخص جو ہے, اچھا اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی اچھی سوسائٹی ہے, وہاں پر امیر لوگ رہتے ہیں تو شاید وہ تعاون کریں گے مسجد کے ساتھ. غریب, اب ایک دیہات کے اندر بھی جو مسجد ہے وہاں پر بھی لوگ کھانا تو کھاتے ہیں نا, کوئی مزدوری بھی تو کرتے ہیں نا, تو اپنے اگر گھر کا کچن چلا رہے ہیں تو وہ تھوڑا بہت تو مسجد کے ساتھ تعاون جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں مسجد کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ مسجد کی جو انتظامیہ ہے وہ کسی کو انٹرفیئر بھی نہیں کرنے دیتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ میں اس کے اوپر ایسا قابض ہوں مسجد کی انتظامیہ کہ کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ کوئی کچھ کر نہیں سکتا. مطلب یہ مشاہدہ ہے ہمارا. بڑی خوبصورت بات کہی کہ آپ کی چیز مسجد کے بارے میں سوچیں اور وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا کر دے گا. اچھا, میں عرض کر رہا ہوں کہ مسجد کی انتظامیہ کی خواہش کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا. یہ ایک عجیب رویہ ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ میں مسجد میں اے سی لگوا دیتا ہوں, لیکن مسجد کی انتظامیہ کہتی ہے نہیں. ایک شخص کہتا ہے کہ میں مسجد میں کارپٹ نہیں ڈلوانا چاہتا ہوں, مسجد کی انتظامیہ کہتی ہے نہیں. مطلب یہ مشاہدے کی باتیں ہیں. مطلب انتظامیہ جو ہے وہ ایسی قابض بن کر بیٹھی ہوئی ہے مسجد کے اوپر کہ وہ نمازیوں کی طرف سے آنے والی آفرز کو جو ہے نا وہ ٹھکرا دیتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا وجہ کیا ہوتی ہے اس کی؟ یہ جو آفرز اگر ان کو تو فائدہ ہو رہا ہے مسجد کا, ٹھیک ہے مسجد کے اندر قالین بچ جائے گا, بس ایک چودراہٹ کہہ لیں, یا ہمارے ہاں خاندانی مسجد جو ہے نا اس کو خاندانی جاگیر سمجھا جاتا ہے کہ ایک, حالانکہ مسجد بنتی تو چندے کے ساتھ ہی ہے. بہت کم مسجدیں ہوتی ہیں کہ جس میں انتظامیہ اپنے پیسوں سے خود جگہ خرید کر اور خود ہی مسجد بناتی ہے. ایسا بہت کم ہوتا ہے. ہوتا تو سارا عوام کا ہی پیسہ ہے, لیکن وہ جس کے ہاتھ میں کنٹرول آ جاتا ہے, جو متولی ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ بس میری چودراہٹ ہو اور کسی اور کی بات نہ مانی جائے. آپ نے فرمایا کہ یہ جو صفائی کا انتظام نہ ہونا یہ ایک وجہ ہے. دوسرا آپ نے جو آپ فرمایا کہ وہاں خوشبو کا جو ہے وہ اہتمام کیا جائے اور بڑا اچھے طریقے سے کیا جائے. اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چیز ہونی چاہیے مسجد کے اندر؟ اس کے علاوہ مسجد میں اگر ایک شخص آ جاتا ہے نا, وہ اس کو ویلکم نہیں کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو نا اجنبی محسوس کرتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں بڑے نیک, بڑے نمازی, پرہیزگار. ایک نیا بندہ اگر مسجد میں آ جاتا ہے تو وہ خود کو ایسا اجنبی سا محسوس کرتا ہے کہ میں ان کے ساتھ سلام کیسے لوں. یقین کریں, میں اگر آپ کو اپنی بات عرض کروں تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں نے نماز پڑھائی ہے نا تو سلام پھیر کے سنت کے مطابق مقتدیوں کی طرف منہ کر کے میں بیٹھ گیا ہوں, تو میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے اگر کوئی مسجد میں کوئی نیا نمازی نظر آ گیا ہے نا, تو میں نے یقین کرے کہ میں نے خود اس کے پاس جانا ہے. السلام علیکم, کیا حال ہے آپ؟ لگتا ہے کبھی پہلے تو مسجد میں نہیں آئے ہیں, یہ ابھی میں 1-2 دن سے آپ کو دیکھ رہا ہوں. تو وہ مجھے بتائے گا, قاری صاحب ہاں ہم پہلے فلاں علاقے میں رہتے تھے, ابھی یہاں پر ہم ابھی شفٹ ہوئے ہیں, تو ہم آپ کے پڑوسی بن گئے ہیں. اب آپ دیکھیں, یہ ایک ملاقات جو ہے, میں نے اس کا نام پوچھا, آپ کرتے کیا ہیں, اب اس کا ایک تعلق جو ہے نا وہ بن گیا ہے. وہ مسجد میں آ کر اپنائیت محسوس کرتا ہے. اس کا آہستہ آہستہ آج میں نے اس سے سلام لی ہے, کل کو میں اس کا تعارف مسجد کے ایک دوسرے نمازی کے ساتھ کراؤں گا کہ یہ صاحب جو ہمارے محلے میں نئے آئے ہیں, پھر ایک اور نمازی بھی ساتھ مل جائے گا. آہستہ آہستہ ان کا آپس میں ایک تعارف بن جائے گا. آپ یہ اندازہ لگائیے کہ مسجد ایک اجتماعیت کی جگہ ہے, اور جتنی احادیث ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آپس میں مل جل کر رہنے کا حکم دیا ہے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں. اگر کسی ایک جسم کے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ تکلیف سارا جسم محسوس کرتا ہے. اب یہ جو تعلق ہے یہ کیسے بنے گا؟ اب مسجد میں آنے والا شخص جو ہے, ہم صف بندی دیکھیں آپ, صف بندی قدم کے ساتھ قدم ملانا ہے, کندھے کے ساتھ کندھا ملانا ہے. اس کے فوائد میں سے ایک فائدہ آپ علیہ السلام نے یہ بتایا ہے کہ تم صفوں میں مل کر کھڑے ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ملا دے گا. اب یہ دل کیسے ملیں گے؟ جب آپس میں ایک دوسرے سے انٹروڈکشن ہی نہیں ہوگا, ایک دوسرے کو تعارف نہیں ہوگا,
تو کیسے آپس میں جو ہے نا وہ دل ملیں گے؟ تو یہ بہت بڑی کمی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعارف نہیں کیا جاتا. سالہ سال ہو جاتے ہیں ایک مسجد میں اکٹھے کندھے کے ساتھ کندھا جوڑ کے نماز پڑھتے ہوئے, لیکن نام تک پتہ نہیں ہوتا ہے. اچھا پھر آپ دیکھیں یہ اس آپس کے تعارف کا فائدہ کتنا زیادہ ہوتا ہے. اس کی میں 2 مثالیں آپ کو عرض کرتا ہوں. مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے, ایک نمازی مسجد کا, وہ کسی ایک محکمے میں کام کرتا ہے, وہ سوئی گیس کے محکمے میں لگا ہوا ہے. یہ میرا مطلب اپنا تجربہ شدہ بات ہے, وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. اب مسجد ہی کا ہم نے سوئی گیس کا میٹر لگوانا تھا, تو مسجد ہی کا ایک نمازی جو ہے وہ ہمارے کام آ گیا. کسی اور شخص نمازی کو بھی سب کو پتہ چل گیا کہ ہماری مسجد کا ایک نمازی جو ہے نا وہ سوئی گیس کے محکمے میں کام کرتا ہے, ہماری مسجد کا ایک نمازی وابٹا کے محکمے میں کام کرتا ہے, اس کا بل جو ہے نا وہ غلط آ گیا. تو آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے ہاں محکموں میں کسی کی بات سنی نہیں جاتی ہے. تو اب اگر مسجد میں اگر ایک ساتھی ایسا مل گیا تو یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے. اب اسی طرح اس کی ایک دوسری مثال میں عرض کروں کہ ایک شخص جو ہے اس کا کپڑے کا کام ہے. اب دوسرے نمازی کی بیٹی کی شادی ہے فرض کریں, اب وہ اس کو خریداری کرنی ہے, کپڑا خریدنا ہے, تو وہ کہے گا کہ میری نا فلاں بازار میں دکان ہے, آپ جناب میری دکان پر آئیے, میں آپ کو خاص ڈسکاؤنٹ دوں گا. اب آپ دیکھیں نا ایک دوسرے کے ساتھ جو تعاون جس کا حدیث میں ذکر آتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مسلمانوں تعاون کرو, وہ یا ایسے ہو رہا ہے. اور چونکہ یہ تعلق جو مسجد کی بنیاد پہ بنا ہے تو اس کے اندر بڑی خیر خواہی بھی ہوگی, خیر خواہی اور مطلب فائدہ ہو رہا ہے نا, دونوں کا فائدہ, ایک دوسرے کے کام آ رہا ہے, دوسرا اس کے کام آ رہا ہے. اور واقعی یعنی ایک ایسا ماحول ہے جو ہم حدیثوں میں پڑھتے ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے کام آتے ہیں. تو واقعی آپ دیکھیں نا یہ جو ہم حدیث پڑھتے ہیں, ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کی جائے. اب آپ یہ دیکھیں آپ ہماری مسجدوں میں کہاں ایسا ہوتا ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا. حالانکہ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام امام الانبیاء ہیں, آپ علیہ السلام کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے, لیکن آپ اپنے مقتدیوں کا اتنا خیال رکھا کرتے تھے کہ اگر کوئی صحابی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے تو آپ اپنے صحابہ سے پوچھتے تھے کہ فلاں کیوں نہیں نظر آ رہا, اس کو ذرا پتہ کر کے آؤ. ایسا ایک واقعہ سنن نسائی کے اندر موجود ہے, آپ نے کہا کہ پتہ کر کے آؤ, پتہ کیا گیا تو وہ صحابی جو ہیں وہ بیمار ہیں. ایک اور واقعہ ہے کہ ایک پتہ چلا کہ وہ صحابی اس لیے مسجد میں نہیں آئے کہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے, وہ اتنا پریشان ہے کہ وہ مسجد میں نہیں آ رہا. تو آپ علیہ السلام نے صحابی کو پیغام بھیجا کہ اس کو جا کے کہو کہ اگر تم صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر جنت عطا فرمائے گا, اور اپنی پریشانی کو دور کرو, مسجد میں آنا شروع کرو. تو مطلب یہ دیکھیں نا یہ ہمارے مسجدوں میں کیسے ہوگا جب ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعارف کریں گے. ہمیں پتہ ہوگا کہ فلاں ہمارا بھائی جو ہے وہ مسجد میں نہیں آ رہا, میں اس سے رابطہ کروں. آج کل فون کی سہولت موجود ہے, میں فوراً فون ملاؤں کہ بھائی آپ مسجد میں کیوں نہیں آئے, مجھے آج آپ ظہر کی نماز میں نظر نہیں آئے, عصر میں نظر نہیں آئے. میں نے کہا پوچھوں تو صحیح کہ مسئلہ خیر تو ہے, میں تو بیمار ہوں. اچھا چلیں پھر میں آپ کی تیمارداری کرنے کے لیے آ رہا ہوں. اب یہ تیمارداری بھی ایک اجر و ثواب کا بھی کام ہے, اس مسلمان بھائی کی تسلی ہے. تو یہ سارے دیکھیں کتنے شریعت کے احکامات کے اوپر عمل ہو رہا ہے, اور بنیاد کیا ہے, مسجد ہے. اچھا یہ تو وہ ہے کہ آپ نے نشاندہی کر دی کہ اہل مسجد جو ہے ان کو یہ کچھ کرنا چاہیے. اچھا آپ وہ جو میں نے انٹرو میں بھی ذکر کیا کہ آپ جو ہے نا وہ ایک بڑا خاص طور پر اہتمام کرتے ہیں اپنی ضیافت کا اپنے مہمانوں کے لیے. تو اس کو آپ جو ہے وہ آپ نے اس کا آغاز کرنے کا کیا مقصد تھا اور کس طرح شروع کیا آپ نے اس کو؟ اس کا آغاز کا مقصد یہی تھا کہ لوگ آتے ہیں نا, تو آپ دیکھیں کسی بھی جگہ پر ہم جاتے ہیں تو وہاں پر ان کی مہمان نوازی لوگوں کی جاتی ہے. تو مسجد بھی ایک اللہ کا گھر ہے, یہ لوگ یہاں پر آتے ہیں, بعض مسافر بھی آ جاتے ہیں, مطلب محلے والوں کے علاوہ لوگ چلتے پھرتے بھی آ جاتے ہیں. مطلب اب گرمی کا موسم ہے, ان کو یقیناً ٹھنڈا پانی چاہیے ہے, ٹھنڈے پانی کا اہتمام ہونا چاہیے مسجد میں, اچھا ڈسپینسر اور جو واٹر کولر ہے اس کا اہتمام ہونا چاہیے, صاف ستھرا وہاں پر گلاس ہونا چاہیے. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ مسجد کے اندر سٹیل کا گندا سا گلاس اوپر اس کے ساتھ زنجیر باندھی ہوئی ہے. آپ یقین کریں کہ مسجد کے محتمم صاحب کو آپ کہیں کہ جناب وہ جو انتظامیہ کا صدر بنا ہوا ہے مسجد کا, آپ اس سے پوچھیں کہ تم اس گلاس کے اندر خود پانی پی لو گے, شاید وہ خود پانی نہ پیے, لیکن نمازیوں کے لیے اس نے وہ والا سٹیل کا زنجیر سے ساتھ بندھا ہوا گندا سا گلاس جو ہے وہ لگایا ہوا ہے نمازیوں کے لیے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, صاف ستھرا گلاس ہو جس میں میں خود پسند کرتا ہوں پانی پینا. تو اسی سلسلے کی یہ کڑی تھی کہ چلیں لوگ آتے ہیں, اور پھر اس کا ایک مقصد جو تھا وہ مل بیٹھنا بھی تھا کہ سردیوں میں آپ کو پتہ ہے ٹھنڈ ہوتی ہے, ٹھٹرتے لوگ آتے ہیں. تو عشاء کی نماز پڑھی اور ساتھ ہی ہم نے وہ یعنی مسجد میں جو دوست ہوتے ہیں وہ پیچھے مطلب دسترخوان سفرہ بچھا کر اور وہ ارینج کر دیتے ہیں.
تو قہوہ ہوتا ہے، ساتھ کوئی ڈرائی فروٹ وغیرہ، کبھی مونگ پھلی ہے، کبھی اس طرح کوئی اور چیز ہے، کبھی فش کا بھی اہتمام کر لیتے، کبھی پکوڑے ہیں. تو اس طریقے سے آپس میں بیٹھنا. اب وہ جو بیٹھک ہوتی تھی اس میں صرف قہوہ نہیں ہوتا اس ہے، کے اندر بہت ساری چیزیں بس میں بہت ساری چیزیں لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں، مطلب مسائل پوچھ لیتے ہیں. خاص طور پر قاری صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جی، اب مسئلہ کوئی پوچھ لیا، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی اپنے دکھ درد بانٹ لیے. تو یہ مقصد ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مسجد کا اجتماعیت جو ہے، مسجد میں لوگوں کا اکٹھے ہونا، اس کے مقاصد میں سے ایک یہ مقصد ہے کہ لوگ آپس میں مل بیٹھیں. اچھا، ہمارے ہاں نا معاشرے میں ایک عجیب سی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسجد میں شور شرابہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ مسجد میں مسکرا کر بات بھی نہیں کر سکتے ہیں اور مسجد میں کسی سے سلام دعا بھی نہیں کر سکتے. لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ بس مسجد میں آئے ہیں نا تو منہ نہیں کھولنا کسی کے ساتھ، خاموشی سے آئیں اور چپ کر کے مسجد میں سے چلے جائیں، کسی کے ساتھ بولنا نہیں ہے، بات نہیں کرنی، کسی کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے. یہ ایک عجیب صورت حال ہے. اور بعض مسجدوں میں تو اس کو اتنا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ اگر 2-3 بندے مسجد کے اندر بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں تو لوگ ان کو گھور گھور کر دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں انہوں نے کتنا بڑا جرم کر لیا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجالس لگایا کرتے ہیں صحابہ کے ساتھ، صحابہ خود آپس میں بیٹھ کر جو ہے نا وہ مجلسیں کرتے ہیں. وہ مجلسیں علمی بھی ہو سکتی ہیں اور ویسے سماجی مطلب آپس میں بات چیت کے لیے بھی مسجد کے اندر مجلس ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال مسجد کے آداب کا اس میں خیال رکھا جائے. ظاہر ہے اس میں، اور یہ ہر مسلمان جانتا ہے، ظاہر ہے کہ مسجد کے اندر کوئی بیٹھ کر کوئی لطیفے تو نہیں سنائے گا، کوئی جگتیں تو نہیں لگائے گا نا، اس کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے تقدس کا وہ ظاہر ہے خیال رکھے گا. تو بہرحال یہ ایک اجتماعیت کا جو پہلو ہے مسجد کے اندر، اس کے لیے ہی ہم نے سلسلہ شروع کیا. عبداللہ بھائی، اس میں ایک اور بات طرف بھی ہم چلاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مسجد، جیسے آپ نے بھی بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ تشریف لائے مدینہ طیبہ کے اندر تو سب سے پہلے آپ نے وہاں مسجد کا ادارہ قائم کیا، اور وہ شاید مسلمانوں کی پہلی تربیت گاہ بھی تھی اور پہلی تعلیمی درس گاہ بھی تھی. اچھا، اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمومی طور پر مسجد جو ہے وہ جو ہے ہمارے یہاں تعلیم و تربیت کا بھی وہ مرکز نہیں رہا. پہلے ایسا ہی تھا کہ مدرسے مسجد کے اندر ہی ہوتے تھے، تو اب آہستہ آہستہ مدرسوں کی بلڈنگیں جو ہیں وہ الگ کر لی گئی ہیں. تو یہ بھی دیکھیں، آپ نے بہت اچھا پوائنٹ کی طرف توجہ دلائی کہ ٹھیک ہے، مدارس جو ہمارے درس نظامی کے 8 سالہ کورسز ہیں وہ تو ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک بلڈنگ درکار ہے، باقاعدہ کلاس رومز وغیرہ ہیں، سارے لوازمات ہیں، کیونکہ اس میں ہاسٹل ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ ضرورتیں ہوتی ہیں. لیکن ایک مسجد کے اندر کیا ان طلباء کے علاوہ جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آخر ان کو بھی کسی تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اور آپ مجھے بتائیے کہ کتنی مسجدیں ایسی ہیں کہ جہاں پر مسجد میں نمازیوں کے لیے، طلباء کی نہیں، نمازیوں کے لیے تعلیم و تربیت کا اہتمام جو ہے وہ کیا گیا ہے. اس میں دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں. سب سے پہلے ہے ناظرہ قرآن، جو چھوٹے بچوں کے لیے، یہ تو ایک بنیادی چیز ہے. اب لوگ اس سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں اور لوگ اپنے بچوں کو جو ہے نا گھر میں قاری صاحب ہوم ٹیوشن والا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. میں کہہ رہا تھا کہ یہ ناظرہ کی ضرورت تو بچوں سے زیادہ بڑوں کو بھی ہوتی ہے. جی، بڑوں کی. اس کا الحمدللہ اس کا باہر کے ملکوں میں تو میں نے دیکھا، سعودی عرب کی ہر مسجد کے اندر ایک انہوں نے فلیکس سٹینڈی لگائی ہوئی ہے مسجد کے ایک سائڈ پر، اور وہاں پر قاری صاحب کی مسند پڑی ہوئی ہے. مختلف نمازوں میں عصر کے بعد یا مغرب کے بعد قاری صاحب وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں. فلیکس کے اوپر لکھا ہوا ہے حلقہ تصحیح التلاوہ. وہاں پر بغیر کسی عمر کی شرط کے، یعنی نوجوان ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی ادھیڑ عمر کا ہے، وہ وہاں پر آئے، قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو وہ قرآن سنائے اور اپنی تصحیح کروا لے. تو یہ میں نے بھی الحمدللہ اپنی مسجد میں یہ سلسلہ شروع کیا گزشتہ کچھ ماہ سے، تو بہت اچھا رسپانس آیا. لوگ خوش ہوتے ہیں. دیکھیں بزرگ سفید داڑھیوں والے جنہوں نے کبھی مطلب کوئی 80 سال کا ہے، کوئی 70 سال کا ہے، جنہوں نے بچپن میں قرآن پڑھا تھا اور اب ان کا قرآن جو ہے وہ یقیناً اصلاح طلب ہے. دیکھیں بچپن میں جو بچے ناظرہ پڑھ لیتے ہیں نا قاری صاحب سے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% ان کا قرآن جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ چھوٹے ہوتے ہیں عمر میں، اس اعتبار سے تو وہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن بڑے ہو کر پھر بھی تصحیح کی ضرورت جو ہے نا وہ بہرحال رہتی ہے. آپ 10 لوگوں کو، میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے، آپ 10 نمازیوں کو مسجد میں بٹھائیں اور ان کو کہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر سناؤ، تو آپ یقین کریں کہ 10 کے 10 لوگوں میں آپ کو کہیں نہ کہیں اعراب کی یا زیر زبر کی، کہیں جس کو کھینچنا ہے اس کو نہیں کھینچ رہے، جس کو نہیں کھینچنا اس کو کھینچ رہے ہیں، تو آپ کو غلطیاں جو ہیں وہ نظر آئیں گی. تو یہ ایک کام ہے، قرآن مجید کی اصلاح کا کام ہو گیا. اسی طرح ترجمہ قرآن کی کلاس ہے، حدیث کی کلاس ہے، مسائل لوگوں کو بتائے جائیں. اور مسجد کے اندر عالم دین دیکھیں،
موجود ہو، کم از کم ہم تھوڑا سا وقت مسجد میں عالم دین کے لیے لیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہاسپٹل ڈاکٹر کے بغیر نہیں ہے، مطلب عدالت جو ہے وہ جج اور وکیل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، ایک فیکٹری ہے وہ انجینئر کے بغیر کچھ نہیں ہے. تو مسجد عالم دین کے بغیر کیا ہے، مطلب مجھے بتائیں آپ. تو ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ مسجد میں عام جو قاری صاحب ہوتے ہیں عام مسجدوں میں، بلکہ میں کہوں گا کہ 90-95% مسجدوں میں عالم دین نہیں ہوتا ہے. حافظ قرآن جو قاری صاحب ہیں بس ان کے حوالے مسجد ہے. اب ایک حافظ قرآن جو صرف قاری صاحب ہیں، یقیناً آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو دین کے مسائل کا پتہ نہیں ہے، یعنی کوئی تجارت کے، نکاح طلاق کے، یہ تو مسائل بہت دور کی بات ہے. ان کو نماز، غسل، وضو وغیرہ کے مسائل بھی شاید صحیح طریقے سے وہ دلیل کے ساتھ نہ بتا سکتے ہوں. تو یہ بھی ایک کمی ہے میں سمجھتا ہوں، اور الحمدللہ ہم نے اس کو دور کیا ہے کہ میں خود بھی مسجد میں جتنی نمازیں پڑھتا ہوں، جماعت بھی کرواتا ہوں، وہاں موجود ہوتا ہوں، اور دوسرے بھی ہم نے یعنی مسجد میں ہر وقت مطلب دو جو ہمارے قرۂ کرام ہیں وہ دونوں عالم ہیں ماشاءاللہ، درس نظامی کیا ہوا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ قاری صاحب جو ہیں، یہ مولانا صاحب جو ہیں، یہ دین پڑھے ہوئے ہیں، میں نے ان کے ساتھ اپنے مسائل کو ڈسکس کرنا ہے. ورنہ عام طور پر ہوتا ایسے ہے کہ جو عام قاری صاحب ہیں ان کو پتہ کسی چیز کا جب نہیں ہے، لوگ ان کو عام عوام کو نہیں پتہ کہ عالم اور قاری میں کیا فرق ہے. وہ ایک قاری صاحب کے پاس آ کر نا مسئلہ پوچھتے ہیں. اب قاری صاحب بھی جو ہے نا وہ شرم سے یہ نہیں کہتے کہ مجھے نہیں پتہ، وہ بھی بس کچھ نہ کچھ بیان کر دیتے ہیں وہ، اور وہ غلط بیان کر دیتے ہیں. فرض کریں تو وہ عام آدمی جو ہے نا وہ متنفر ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے قاری صاحب کو تو پتہ ہی نہیں ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم مسجد میں عالم کا جو ہے نا وہ بندوبست کریں، چاہے وہ کسی ایک نماز میں، مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں ہم لوگوں کو بتائیں کہ فلاں حضرت صاحب جو ہیں وہ مسجد میں اس وقت موجود ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں کے قریب ہوں، لوگ شرم بھی محسوس نہ کریں. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو صحابہ کرام کا ان کے ساتھ لائزون جو تھا وہ اتنا مضبوط تھا کہ صحابہ جو ہیں وہ اپنی کوئی بھی بات، اپنی پرائیویٹ، اپنی گھریلو نجی زندگی کو بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ ڈسکس کیا کر لیتے، اس میں شرم محسوس نہیں کرتے. دین سیکھنے میں کیا شرم ہے، کیا عار ہے. تو پھر آپ دیکھیں ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ علماء سے دور ہو گئے ہیں. لوگ جو ہے نا اب موٹیویشنل سپیکروں کو سنتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ سب سے بڑا موٹیویشنل سپیکر تو ایک عالم دین ہے، مسجد میں موجود ہو. اگر کوئی نفسیاتی مریض ہے، کوئی کسی کو کوئی روحانی مرض ہے، تو وہ قاری صاحب کے پاس آ کر بیٹھے، قاری صاحب اس کی کاؤنسلنگ کریں. کیا اگر ایک عالم دین کاؤنسلنگ نہیں کر سکتا تو اور کون کر سکتا ہے؟ ایک موٹیویشنل سپیکر سب سے بڑا عالم دین ہے. اگر کوئی نوجوان پریشان ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہے، وہ عالم دین کے پاس بیٹھے، عالم دین اس کے گفتگو کرے، اس کو سمجھائے. یہ ایک روحانی تربیت گاہ. خانقاہ والا جو تھا کسی زمانے میں تصور، وہ مسجدوں سے ویسے الگ ہوتی تھی. تو یہ مسجد جو ہے روحانی تربیت کے لیے. اب دیکھیں جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، ہر بندہ تو ڈپریشن کا مریض ہے، کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ پریشانی لگی ہوئی ہے. تو ایسے میں ان کو ضرورت ہوتی ہے ایک مربی کی، جو ان کے پاس بیٹھے، ان کے دکھڑے سنیں اور ان کی صحیح رہنمائی جو ہے نا وہ کر سکے، انہیں اس الجھن سے جو ہے نا وہ باہر نکال سکے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مسجد اس کے لیے بہترین جگہ ہے، اور عالم دین جو ہے وہ ایک بہترین فرد ہے جو یہ کردار ادا کر سکتا ہے. اچھا، آپ کی مسجد میں نے دیکھا ہے، بلکہ آپ سے بات بھی ہو رہی تھی کہ آپ کے پاس جو ناظرہ کی کلاس ہے وہ بڑی کلاس ہے، اور آپ کے پاس جو ہے بچے جو ہے بہت دور سے آتے ہیں اور ماشاء کافی تعداد میں آتے ہیں. جی الحمدللہ میری مسجد میں 125-30 کے قریب جو ہیں وہ ہر رہتے ہیں بچے، مطلب چلے بھی جاتے ہیں، پڑھ کر نکلتے ہیں. ہر مہینے کسی کا قرآن ختم ہو گیا. 125 طلبہ اس وقت باقاعدہ ناظرہ قرآن پڑھنے کے لیے آتے ہیں. 5 حلقے لگتے ہیں، مطلب 5 قراء کرام جو ہیں وہ ہال میں یوں اپنی کلاسیں لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد. یہ بہت بڑی الحمدللہ تعداد ہے. اس میں بچے بھی ہیں، 3 کلاسیں جو ہیں بچوں کی ہیں، 2 بچیوں کی ہیں. اچھا، اتنی بڑی تعداد کیسے ہو گئی ہے؟ اس میں دیکھیں قراء کرام جو ہیں ان کا کردار میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ہے. ہمارے ہاں قاری صاحب جو ہے اس کو ایک داروغہ سمجھا جاتا ہے، سخت شخصیت کا مالک، ڈنڈا ہاتھ میں، پائپ ہاتھ میں، اور مطلب ایک ڈراؤنی چیز ہے قاری صاحب. ہو میں بچے ڈریں گے کہ میں نے قاری صاحب تو مارتے ہیں، تو میں نے تو مسجد میں نہیں جانا ہے. تو یہ چیز نہیں. الحمدللہ ایسے شفیق اساتذہ کرام ہمارے پاس موجود ہیں بچوں کے ساتھ.
آپ کو میں بتاؤں کہ بچے جس شوق کے ساتھ اسکول جاتے ہیں نا، جس شوق کے ساتھ اکیڈمی جاتے ہیں، اب یقین کریں اسی شوق کے ساتھ بچے ہماری مسجد میں آتے ہیں. اور یقین کریں والدین ہمیں آ کر بتاتے ہیں کہ جب مسجد میں چھٹی ہوتی ہے نا، کسی وجہ سے عید کی چھٹیاں آ گئی ہیں، تو وہ بچے گھر میں آ کر کہتے ہیں کہ آج ہمیں چھٹی ہے مسجد سے، ہم کیوں نہیں جائیں. مطلب اتنا شوق ہے ان کو مسجد میں آنے کا. مغرب کی نماز ہماری ناظرین کی کلاسیں لگتی ہیں، تو آپ یقین کریں کہ مغرب کی اذان سے پہلے بچے آ کر مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں. ابھی اور کوئی بڑا نمازی نہیں آتا ہے اذان سے پہلے، اور مسجد جو ہے نا وہ 20-25 بچے جو ہیں وہ اذان سے بھی پہلے آ کر مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ قرۂ کرام کی شفقت بچوں کے ساتھ، اور ان کو یہ مطلب اچھا. پھر ایک اور بات یہ ہے، ہمارے ہاں مسجدوں میں اول تو حوصلہ شکنی کی جاتی ہے. بہت ساری بچے اگر آ جاتے ہیں تو ان کو ڈانٹا جاتا ہے. اگر پہلی صف میں کوئی کھڑا ہو گیا ہے بچہ غلطی سے، تو اس کو ڈانٹ کر، اس کو جو ہے نا وہ جھڑک کر پیچھے کر دیا جاتا ہے. اب اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے تو ڈانٹتے ہیں، حاجی صاحب نے تو مجھے ڈانٹ دیا، چودھری صاحب نے، تو میں نے مسجد میں نہیں جانا ہے. تو یہ بھی ایک ہماری مسجد میں الحمدللہ پہلی صف میں بھی بچے کھڑے ہوتے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک صف ہے، ایک لمبی صف ہے، جب صف بندی ہو رہی ہے، اب صف ہے ہی ایک، تو بچے ظاہر ہے پھر پہلی صف میں کھڑے ہوں گے نا. اور بچے اگر پہلے آ گئے ہیں تو پہلی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں، اب ہم صف کو خالی تو نہیں چھوڑ سکتے نا کہ ہم اگلی صف کو خالی چھوڑ کے بچوں کو پیچھے کھڑا کر دیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. تو بچے اگلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور خوشی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. وہ بڑوں سے بھی پہلے مسجد میں پہنچتے ہیں، تو ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اگر بچے کبھی شور کرتے بھی ہیں تو ان کو اس کا طریقہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم ان کو مسجد سے بھگا دیں. اس کا طریقہ ان کو ان کی تربیت کرنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم سیرت کو دیکھتے ہیں تو آپ علیہ السلام تو ایسے بچوں کو بھی مسجد میں لے آتے ہیں کہ جو ابھی سمجھدار بھی نہیں ہیں. آپ علیہ السلام اپنے نواسوں کو، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو، نماز کی حالت میں اٹھا بھی لیتے ہیں. آپ کی نواسی ہے امامہ رضی اللہ عنہا، اس کو آپ اٹھا لیتے ہیں، اور جب سجدہ کرتے ہیں تو بٹھا لیتے ہیں اس کو ساتھ، پھر اٹھا لیتے ہیں. تو یہ حالانکہ وہ اتنی چھوٹی عمر تھی ان تینوں بچوں کی کہ جو سمجھداری والی عمر بھی نہیں ہے. تو آج کل تو دیکھیں یہ پیمپر لگا کر وہ جو ہوتا تھا نا گندگی والا معاملہ، وہ بھی نہیں ہے. پیمپر بچوں کو لگا کر اگر کوئی مسجد میں لے آتا ہے، لیکن بہرحال یہ کہ تربیت ہونی چاہیے. بچوں کو بتایا جائے کہ یہ کوئی پلے گراؤنڈ نہیں ہے، یہ مسجد ہے، اس کے آداب کا خیال رکھنا ہے. لیکن اگر ہم بچوں کی حوصلہ شکنی کریں گے تو یہ دیکھیں کہ یہ کل کے ہمارے نمازی ہیں، انہوں نے تو کل کو مسجد کو آباد کرنا ہے نا. جب ہم ان کو ہی بگا دیں گے تو کل کو بھی مسجد میں کون آئے گا نماز پڑھنے کے لیے. اچھا، وہ آپ یہ بتا رہے تھے کہ 125 کے قریب آپ بچے ہوتے ہیں، اور یقیناً جب بچوں کو چھٹی ہوتی ہوگی تو وہ بھی ایک منظر ہوتا ہے. وہ بھی آپ یقین کریں جب کسی اکیڈمی یا اسکول سے چھٹی ہوتی ہے باہر تو ایسے رش لگ جاتا ہے، سڑک بلاک، ہماری سڑک جو ہے نا بلاک ہو جاتی ہے. مطلب لوگ دور دور سے بھی بچے آتے ہیں، رکشوں پر، بائکس پر، پیرنٹس جو ہے نا وہ اسی ذوق شوق کے ساتھ. دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک بچوں کو چھوڑنے آنا اور لینے جانا. یعنی یہ عام طور پر نا اسکولوں میں لوگ ٹینشن لیتے ہیں، وہاں فیس دینی ہوتی ہے نا، تو پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو چھوڑنے جاتے ہیں، بائک پر لینے جاتے ہیں. یہی حال الحمدللہ ہماری مسجد میں ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ ذمہ داری کے ساتھ چھوڑنے آ رہے ہیں، لینے آ رہے ہیں. جب چھٹی ہوتی ہے تو ایک بڑا ماحول ہوتا ہے. اچھا، پھر میں اس میں ایک اور خاص آپ کو عرض کروں کہ بچوں کا شوق ڈیولپ کرنے کے لیے ہم جمعرات کی جو دن ہوتا ہے اس میں بچوں کا بزم ادب کرتے ہیں. بچے حالانکہ سارے چھوٹے ہیں، لیکن صرف ان کو شوق دلانے کے لیے بچوں سے تلاوت، ایک بچے کو بلا کر تلاوت کروائی جاتی ہے مائک پر. کوئی نعت پڑھ سکتا ہے، کوئی ترانہ پڑھ سکتا ہے، کوئی نظم پڑھ سکتا ہے. تقریر کرتے ہیں بچے اردو میں، کا سب ان کو لکھ کر دیتے ہیں. پھر ہم نے چھوٹی چھوٹی کتابچے جو ہے وہ ایک دعاؤں کی کتاب ہے حصن المسلم، پیارے رسول کی پیاری دعائیں، اس میں سے کچھ دعائیں سلیکٹ کی ہوئی ہیں. اسی طرح ایک سنہری احادیث ہیں، وہ 60 احادیث ہیں جو چھوٹی چھوٹی تھی نا، الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سی احادیث ہیں 2 3 الفاظ پر مشتمل، وہ بچوں کو یاد کراتے ہیں. وہ بھی بچے آ کے مائک پر سناتے ہیں، دعائیں سناتے ہیں. آپ یقین کریں کہ پوری پیارے رسول کی پیاری دعائیں پوری ایک بچے کو یاد ہے. وہ آ کر مائک پر ایک بچہ پوری ترتیب کے ساتھ دعائیں سناتا ہے. شروع کرتا ہے رات کو سونے کی دعا یہ ہے، صبح بیدار ہونے کی دعا یہ ہے، بیت الخلاء میں جانے کی دعا یہ ہے، نکلنے کی دعا یہ ہے، گھر سے نکلنے کی دعا یہ ہے، گھر میں داخل ہونے کی یہ ہے، مسجد میں نکلنے کی یہ ہے، مسجد میں داخل ہونے کی. مطلب وہ ساری دعائیں ایک بچے کو ازبر جو ہے نا وہ ہیں.
تو یہ شوق پیدا ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں 125 بچے جب ایک بڑا یعنی ایک مجلس لگی ہوئی ہے, ہر بچہ آ کر سنا رہا ہے خوشی خوشی کے ساتھ, تو بچوں کو شوق ہوتا ہے. تو عام طور پر ایک مسجدوں کے اندر ایک بڑا خشک سا ماحول, اور بچوں کو بولنے نہیں دینا, کچھ کرنے نہیں دینا, ان کی حوصلہ شکنی کرنی ہے ہر معاملے میں, تو اس سے بچے جو ہے نا وہ بھی باغی ہو جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مسجد میں ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ بچے شوق کے ساتھ, جس شوق کے ساتھ اسکول جاتے ہیں اسی شوق کے ساتھ جو ہے نا وہ مسجد میں بھی آئیں. عبداللہ بھائی ماشاءاللہ آپ نے جو مسجد کے حوالے سے بڑی تھاٹ پروکنگ اور بڑی ہی شاندار قسم کی جو ہے نا وہ ہمیں باتیں بتائی ہیں. یقیناً مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس میں سے زیادہ تر باتیں تو اہل مسجد کے لیے ہیں کہ وہ اپنے مسجد کے اندر ایسا ماحول بنائیں, اس طرح کی جو ہے نا وہ ایسی انوائرمنٹ پیدا کریں کہ جس سے جو ہے وہ نمازیوں کو بھی اور پھر بچوں کو بھی جو ہمارے آنے والے نمازی ہیں ان کو بھی مسجد کے ساتھ جو جوڑا جا سکے اور مسجد کے اندر جو ہے نا وہ ہم یہ اہتمام کر سکیں. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا, آپ تشریف لائے. ناظرین, آج ہم نے بات کی ہے کہ مسجد میں مسلمانوں کا مسجد کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو بحال کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے. ویسے زیادہ تر باتیں تو جو ہوئی ہیں وہ اہل مسجد کے لیے ہوئی ہیں یا ان لوگوں کے لیے ہوئی ہیں کہ جو مسجد کا انتظام سنبھالتے ہیں, ان کے لیے ہے کہ وہ اپنے اپنی مسجدوں میں ایسے انتظامات کریں اور ایسے اقدامات کریں کہ جس سے لوگ بڑی خوشی کے ساتھ مسجد میں آئیں اور مسجد میں آنا ان کے لیے ایک خوشگوار تجربہ ہو, اور وہ یہ بات فیل کریں کہ وہ اپنی جو ہے وہ روحانی ضروریت کے لیے بھی اور اپنے سماجی اور معاشرتی جو ہے وہ ضروریات کے لیے بھی وہ مسجد کے ساتھ اپنا جو ہے رابطہ جو ہے وہ بحال کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ مطلب ہماری جو عوام ہے, ہمارے جو عمومی مسلمان ہے, ان کو بھی اس بات کا احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ مسجد میں آنا ایک مسلمان کے ایمان کی نشانی ہے, ایمان کی دلیل ہے. مسلمان جو اللہ اور اللہ کے رسول اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں آئے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسجد میں آنا جانا, اور خود قرآن نے بھی اس بات کی جو ہے وہ اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو تو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. تو مسجدوں میں آنا اصل میں ہمارے ایمان کی دلیل ہے. تو ہم اپنا مسجد کے ساتھ جو ہمارا ٹوٹا ہوا تعلق ہے اس کو دوبارہ بحال کریں, اس امید کے ساتھ اور دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے ہم عمومی طور پر ہم مسلمانوں کا اپنی مسجد کے ساتھ تعلق کو بحال کر دے, اور ہمارا مسجدوں میں آنا جانا جو ہے وہ یہ زیادہ ہو, اور ہم جو ہے وہ ایمان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی مسجدوں میں آئیں, اور اس کے ساتھ جو ہمارا جو تعلق جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہو. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.